بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت الروحانی چینل میں خوش آمدید سامعین عزیز وقار۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو کسی کو آگے شیئر کرتے ہیں تو آپ نیکی کے اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو کر ہمارے اس اچھے سفر میں شریک سفر رہیں گے۔ سامعین عزیز وقار، ہم میں سے اکثر لوگ جب قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو جلد بازی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ قضاء حاجت کے بعد فوراً اٹھ کر باہر نکلنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، جس کے باعث ان کی نماز میں بھی فرق آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو نماز کو نقصان پہنچتا ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کر لے تو اس کے بعد قضاء حاجت کے بعد فوراً اس نے استنجا کر کے نہیں اٹھنا، بلکہ تھوڑی دیر وہ فقہا نے لکھا کہ کھانسے، چند دفعہ کھانسی کرے، کھانسے یا تھوڑی دیر انتظار کرے کہ جب مثانے سے اس کی قضاء حاجت جب باہر نکل جائے، بدن سے پوری مثانے سے نکلنے کے بعد بدن سے بھی نکل جائے، اس کے بعد پھر وہ استنجا کرے اور اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر باہر نکل جائے تو اس کے بدن میں اور اس کے کپڑوں میں انشاءاللہ گندگی نہیں نکلے گی، گندگی نہیں لگے گی۔ سامعین وقار، بہت سے لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے اور وہ لا علمی کی وجہ سے قضاء حاجت کے بعد فوراً استنجا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مثانے سے جب گندگی یورین انسان کا نکلتا ہے تو بدن سے پھر باہر نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ وہ تھوڑے تھوڑے قطرے ہوتے ہیں، بہت معمولی مقدار ہوتی ہے، تو جب وہ بدن سے نکلتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اگر کوئی انسان فوراً قضاء حاجت کے بعد استنجا کر کے ڈائریکٹ وہ نکل جائے، بغیر وہ کھانسی کیے یا انتظار کیے وہ نکل جائے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چند قدم لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ یورین اس کے بدن سے نکل کر اس کے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیتی ہے اور اس کے بدن کو بھی ناپاک کر دیتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا ہوگا تو پھر اس کا وضو بھی دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب قضاء حاجت انسان کر لے، خصوصاً چھوٹا پیشاب، تو اس کے بعد اسے استبراء کرنی چاہیے۔ استبراء اسے کہتے ہیں کہ انسان قضاء حاجت کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرے، چند دفعہ کھانس لے یا ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہوئے چند قدم لے لے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بدن سے یورین اس کے مثانے سے نکل چکا ہوتا ہے وہ باڈی سے ایگزٹ کر جاتا ہے، تو فوراً انسان کو قضاء حاجت کے بعد کھڑا نہیں ہونا چاہیے، باہر نہیں نکلنے آنا چاہیے، بلکہ اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے بدن سے یورین پورے طریقے سے نکل گئی ہے، اس کے بعد پھر اسے استنجا کرنا چاہیے تاکہ اس کا بدن بھی پاک رہے، اس کے کپڑے بھی پاک رہیں، اور اس کے بعد پھر اگر وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو قائم رہے گا اور اس کے بعد پھر اس کی نماز بھی صحیح ادا ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ یہی طریقہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہی کام کرتا ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹنا، کپڑے ناپاک ہونا، بدن ناپاک ہونا اور اس کی نماز ادا نہ ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے اپنی نماز کی بھی حفاظت کریں، اپنے وضو کی بھی حفاظت کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے کپڑے اور اپنے بدن کی بھی حفاظت کریں۔ یہ تو ایک بڑا نقصان ہو گیا کہ اگر انسان استبراء نہ کرے، اپنے بدن، اپنے کپڑوں کی گندگی سے حفاظت نہ کرے، تو نقصان یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا بڑا نقصان جو فزیکلی، جو جسمانی طور پر انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گندگی اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، یہ گندگی اس کے بدن پر لگ جاتی ہے، تو شیطان کو اس انسان کے بدن میں، اس کی باڈی میں اس کے ساتھ ٹچ ہونے کا ایک موقع مل جاتا ہے، کیونکہ شیطان گندی مخلوق یہ گندگی پسند کرتی ہے، تو جہاں اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جہاں اس کا بدن ناپاک ہوتا ہے، تو شیاطین کو موقع مل جاتا ہے، وہ وہاں ٹچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں اور اس انسان کے ذہن میں عبادات کے متعلق یا اس کے اپنی زندگی کے متعلق، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کریم کی ذات بابرکات کے متعلق بھی اس کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم قضاء حاجت کرو، قضاء حاجت میں اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے بچاؤ، یورین کے قطروں سے بچاؤ۔ استنزہوا من البول فإن عامۃ الوسواس منہ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یورین کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ عام طور پر وسوسے کی بیماری اسی وجہ سے بنتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں شک کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات آتے ہیں، اپنے کام کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے کام روزگار کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ قضائے حاجت کے بعد استبراء نہیں کرتے، قضائے حاجت کے بعد پھر وہ صحیح طریقے سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، اور ان کے بدن پر جو گندگی لگ جاتی ہے تو اس گندگی کے لگنے کی وجہ سے ان کا بدن، ان کے کپڑے شیطان کی اماجگاہ بن جاتے ہیں۔ شیطان وہاں سے ٹو چین ہو کر، شیطان وہاں سے متعلق ہو کر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور مسلسل ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور وہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان پھر شک اور وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شک اور وہم کی بیماری سے بچنے کے لیے، اپنی نماز کو بچانے کے لیے، اپنا وضو قائم رکھنے کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب انسان قضائے حاجت کر لے اس کے فوراً بعد آپ نے کھڑا نہیں ہونا، تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، اور کھانسی کرنی ہے یا مختلف طریقے کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی باڈی سے وہ گندگی نکل جائے، اس کے بعد استنجا کریں، اس کے بعد وضو کریں، تاکہ آپ کی نماز بھی قبول ہو، نماز کی روحانیت بھی آپ کو ملے، نماز کی برکات بھی آپ کو ملے، آپ کی زندگی میں سکون آئے، اور وہم اور شک کی بیماری سے بھی بچے رہیں۔